بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری آنکھ چینل کے سامعین کو خوش آمدید۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کو پرہیزگار اور تقدیس پسند لوگوں سے نوازا ہے، اپنے صالحین لوگ یہاں بھیجے، اور آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں اللہ کے اولیاء کرام سے اسلام کی شمع روشن ہوئی، جیسے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہزاروں بزرگان دین سے اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ آج میں ایسی ہی ایک ہستی سے آپ کا تعارف کرانے جا رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے شہر فیصل آباد میں بھیجا۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ پیار اور عقیدت سے بابا جی سرکار کے لقب سے پکارتے ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی شمع کو روشن کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام میں داخل کیا۔ اس ویڈیو میں آپ کے مختصر ترین حالات زندگی سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ آپ 27 اپریل 1911 کو ہندوستان کے مشہور شہر لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت نگاہ بخش اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت جنت بی بی تھا۔ بابا جی نے نوجوانی میں 1930 میں رائل انڈین فوج میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ آپ کے والد محترم بھی فوجی تھے۔ جس شہر میں آپ کی ڈیوٹی تھی، وہاں سے 6 میل دور حضرت مخدوم پاک مخدوم علی احمد صابر کلیاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف تھا۔ بابا جی روزانہ ڈیوٹی سے فارغ ہو کر مخدوم پاک کے مزار پر تشریف لے جاتے اور اپنا بقیہ سارا وقت اللہ کی یاد میں وہاں گزارتے۔ کچھ عرصے کے بعد بابا جی صوفی برکت علی لدھیانوی بابا جی سرکار پر روحانیت کا غلبہ زیادہ ہونے لگا، اور آپ کا دل اپنی دنیاوی نوکری سے اچاٹ ہو گیا، اور آپ نے فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ دوستو، یہ بات بہت ہی قابل غور ہے۔ یہ 1945 کا زمانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 1942 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، اور 1945 میں یہ جنگ عروج پر تھی، اور انگریزی فوج کو دنیا میں جگہ جگہ شکست کا سامنا تھا۔ اسی وجہ سے ہندوستان میں، کیونکہ انگریز قابض تھے، انہوں نے لام بندی کا اعلان کر دیا۔ لام بندی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نوجوان مرد انگریزی فوج میں لازمی بھرتی کیا جائے گا، اور جو ان کو چھپائے گا تو اس کو چھپانے والے کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو انگریزی فوج نے زبردستی نوجوان لڑکوں کو، مردوں کو انگریزی فوج میں داخل کرنا شروع کر دیا، اور ان کو دنیا کے دوسرے محاذوں پر بھیجنا شروع کر دیا۔ تو سوچیں کہ ایسے وقت میں جب انگریزی فوج کو لڑنے کے لیے نوجوانوں کی ضرورت تھی، اس وقت میں بابا جی سرکار کا استعفیٰ انگریز سے دشمنی کے برابر تھا۔ بابا جی سرکار کو ڈرایا دھمکایا گیا، لالچ دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو زہر پلا دیا گیا، لیکن اللہ کی مرضی دیکھیے کہ فوراً ہی آپ کو قے آ گئی، یعنی الٹی آ گئی، اور زہر سارا باہر نکل گیا۔ ایک انگریز کمانڈر جنرل وچ، وہ بابا جی سرکار سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ وہ بابا جی سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اتنا پیار کرتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں وہ بابا جی کو دیکھتے ہوئے خود بھی سارا دن کچھ کھاتا یا پیتا نہیں تھا، کھانے پینے سے پرہیز کرتا تھا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اور یہ بابا جی سرکار کی زندہ کرامت تھی کہ بابا جی سرکار کو انگریزی فوج نے باعزت طریقے سے نوکری سے برخاست کر دیا، ان کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ تو آپ اس طرح 22 جون 1945 کو انگریز فوج سے علیحدہ ہو گئے۔ اب آپ مستقل طور پر
دنیاوی کاموں سے علیحدہ ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف رہنا چاہتے تھے۔ بابا جی سرکار کو حضرت مخدوم پاک علی احمد صابر کلیری سے بے پناہ محبت اور عشق تھا۔ یہ محبت آج بھی آپ کے مریدین میں نظر آتی ہے۔ بابا جی نے سید امیر الحسن شاہ صاحب کے دستے حق پر بیعت کی۔ آپ اپنے مرشد کو شاہ ولایت کہا کرتے تھے۔ 1947 میں پاکستان آمد کے بعد بابا جی گجرات تشریف لے گئے۔ پھر سکھے کی منڈی میں آپ نے 1 سال قیام کیا، یہاں فری کیمپ لگایا۔ پھر فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں سلار والا میں تشریف لائے۔ آپ کے آنے کے بعد لوگوں نے اس گاؤں کو سلار والا کی بجائے سالار صاحب کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ پھر بابا جی نے سالار والا کو دارالاحسان کا نام دیا۔ دارالاحسان کا مطلب ہے شفقت اور محبت کا مقام۔ تو 37 سال بابا جی نے سلار والا دارالاحسان میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ یہاں قرآن محل قائم کیا، لوگوں کے لیے علاج معالجے کے لیے فری ہسپتال قائم کیا۔ تو 37 سال سلار والا دارالاحسان میں گزارنے کے بعد آپ فیصل آباد کے قریب گاؤں دالووال میں تشریف لائے اور اپنے وصال تک وہیں قیام کیا۔ بابا جی نے اپنی زندگی میں 300 سے زائد کتب تحریر کی جو مذہب، روحانیت، فلسفہ، نفسیات اور اخلاقیات کے موضوع پر ہیں۔ کسی اور ویڈیو میں ان کتب کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ دوستو، ہماری عام عوام میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کے درویش ہیں، بزرگ ہیں، وہ بالکل دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور شاید وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ پایا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کے نیک بزرگ بندے ہیں، آپ دیکھیں گے انہوں نے بہت ہی علمی اور تحقیقی کام کیا ہے۔ دنیا کے تمام علوم پر ان کو دسترس حاصل ہے، لیکن ان کا مطمع نظر ہمیشہ ہی مخلوق خدا کی خدمت رہا ہے۔ بابا جی نے اس دالووال میں آنکھوں کا فری ہسپتال قائم کیا جو آج تک جاری ہے، اور ہر سال مارچ اور اکتوبر میں ہزاروں لوگوں کا آنکھوں کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بات بتانا چاہوں گا، آپ کبھی بھی زندگی میں 1 مارچ سے 31 مارچ تک اور 1 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک دالووال میں بابا جی کے مزار شریف پر تشریف لائے۔ ان دنوں میں یہ ہسپتال چل رہا ہوتا ہے تو یہ فری علاج کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو لاکھوں کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، جو خود سے دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں علاج کروا سکتے ہیں، لیکن صرف وہ بابا جی کی شفقت اور محبت کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ان کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں بابا جی کی روحانیت سے ہم فیض یاب ہوں گے، ہماری آنکھوں کا آپریشن بہت اچھا ہو جائے گا، اور یہ بہت ساری کرامات ایسی یہاں پر ہوتی رہتی ہیں۔ آپ نے قرآن محل قائم کیا، 9 مسلم لوگوں کے لیے گھر بنا کر دیے، بچوں کی تربیت کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ آپ نے تبلیغی جماعتیں قائم کیں جو دنیا کے سارے شہروں میں، حتیٰ کہ امریکہ، انگلینڈ، یورپ، آسٹریلیا، افریقہ کے تمام شہروں میں آواز حق یا حیو یا قیوم بلند کرتی آپ کو نظر آئیں گی۔ اور حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات جو آپ نے لوگوں کی سماجی بہبود کے لیے کام کیے، ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے 27 اپریل 2013 میں آپ کی مسکراتی ہوئی تصویر کے ساتھ ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ پھر شہر فیصل آباد میں جھال چوک ستیانہ روڈ میں آپ کے نام سے ایک انڈر پاس قائم کیا گیا جس کا نام ہے صوفی برکت علی انڈر پاس۔ ضلع کچہری فیصل آباد میں آپ کے نام سے صوفی برکت علی لاء چیمبر قائم کیا گیا۔ آپ کی تمام کتب کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے جو امریکہ، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا کے تمام بڑے شہروں میں ایزیلی اویلیبل ہے، اور دنیا میں یہ کتابیں ایزیلی اویلیبل ہے، مل سکتی ہیں، پاکستان میں تمام دنیا میں مل سکتی ہیں۔ تو دوستو، یہ مرد درویش 16 رمضان المبارک 1417 ہجری بمطابق 27 جنوری 1997 کو ہم سے جدا ہوئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کا مزار مرجع اخلاق عام ہے، لوگ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہر وقت جاری رہتا ہے، اور آپ کے مزار شریف پر 2 بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جو 16 رمضان مبارک کو آپ کے عرس کے موقع پر، اور 10 محرم میں بھی ایک جمع غفیر لوگوں کا موجود ہوتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر کسی وقت بھی جائیں گے آپ کو وہاں جماعتیں موجود ملیں گی جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تو دوستو، میں نے اس ویڈیو میں کوشش کی آپ کی جو حالات زندگی ہیں بہت مختصر طور پر بیان کیے ہیں،
لیکن آپ کی زندگی کے ہزاروں ایسے گوشے ہیں جن کے ایک ایک پر روشنی ڈالنے کے لیے علیحدہ سے ایک ایک کتاب درکار ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کی ایک ایک گوشے پر، آپ کے علمی تحقیقی کام پر، آپ کے سماجی بہبود کے کاموں پر تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اولیاء کرام کے فیض سے مستفید ہونے کا شرف عطا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت عنایت فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔